سنی دعوت دیگر جو نبی اور رسول آئے انبیاء و مرسلین علیہ السلام، ان تمام میں بھی، ان تمام کی امتیوں میں صرف تمام انبیاء اور مرسلین یعنی نبی اور رسول، ان کے علاوہ جتنے بھی انسان پیدا ہوئے اور پیدا ہوں گے نبی اور رسول کے علاوہ، ان تمام میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کیونکہ صحابی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں بھی الگ الگ مراتب ہیں، جیسے انبیاء کرام میں بھی الگ الگ مرتبے ہیں، مراتب ہیں، ایسے صحابہ کرام میں بھی الگ الگ مراتب ہیں۔ سارے صحابہ میں جتنے بھی صحابہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی جمع صحابہ، پہلے اس سے جانیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دیکھا، یا دیکھ کر ایمان لایا، اور دوسری شرط یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہوا، خاتمہ ایمان پر ہوا، جس کے اندر یہ دو خوبیاں ہیں کہ ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی کیا ہے؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے، پتہ رہنا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے صحابی کسے کہتے ہیں تو بتا دیں گے، جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال کیا، وہ صحابی ہے۔ اب یہ جتنے بھی اس طریقے سے صحابہ کرام ہوئے، ان تمام صحابہ کا مقام پوری امت قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان آئیں گے سب میں تمام صحابہ کا مقام سب سے اعلیٰ تر سے اونچا ہے۔ صحابہ کے مقام کو کوئی ولی بھی نہیں پہنچ سکتا، کتب نہیں پہنچ سکتا، افضال نہیں پہنچ سکتے، کوئی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ سب سے اونچا مقام صحابہ کا ہے۔ اچھا، جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی ہے، جس نے صحابی کو دیکھا، جس نے کسی صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے۔ کیا ہے؟ ان کو تابعی کہتے ہیں۔ اور جس نے کسی تابعی کو دیکھا اسے تبع تابعی کہتے ہیں۔ یہ سب جاننا ضروری ہے، اکثر میں فاتحہ میں بولتا ہوں ہے نا۔ تبع تابعی جس نے تابعی کو دیکھا، اور تابعی جس نے صحابی کو دیکھا، اور صحابی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان سب کے ساتھ شرط ایک اور ہے، کیا؟ ایمان میں خاتمہ۔ ٹھیک ہے؟ تو پوری امت میں سب سے افضل مقام صحابہ کا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا، اور ان میں بھی 10 لوگ ایسے ہیں جن کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ صحابہ میں بھی 10 لوگ ایسے ہیں جن کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ یہ وہ 10 لوگ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ہی جنتی ہونے کا مژدہ سنا دیا۔ ایسے تو سب جنتی ہیں صحابہ الحمدللہ، لیکن کچھ 10 صحابہ ایسے جن کا نام لے حضور نے کہا کہ تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی۔ تو یہ 10 صحابہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ پھر ان 10 میں بھی 4 ایسے ہیں جو سب سے افضل ہیں، اور ان 4 میں بھی ایک ایسے ہیں جو سب سے افضل ہیں۔ 4 میں خلفائے راشدین، اور ان 4 میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اول نمبر، پہلا نمبر۔ آگے بات سمجھ۔
آج کل وہ قوالی چلتی رہتی ہے، لوگ ان کے گاؤں میں بتاتے رہتے ہیں وہاں لگا کے کہ علی کا پہلا نمبر سنے ہوں گے آپ لوگ بھی، ہے نا، دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. تو یہ سازش، یہ سوری یہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ. کس کا؟ شیعوں کا. مولا علی شیر خدا کا جو مقام اللہ رسول کے نزدیک ہے اس ہمارے تسلیم ہے. ہمارے آقا، ہمارے مولا، داماد رسول اسد اللہ الغالب، بہت سارے ان کے الحمدللہ. لیکن افضلیت سب سے افضل و اعلیٰ کسی کا مقام ہے نمبر 1 ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ مولا علی کے بھی مولا ہے صدیق اکبر، عثمان غنی کے بھی مولا ہے، فاروق اعظم کے بھی مولا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مسلمانوں کا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جو بنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے دست مبارک پر مولا علی نے بھی بیعت کی، عثمان غنی نے بھی بیعت کی، فاروق اعظم نے بھی بیعت کی. سب نے اپنا آقا مولا اپنا امیر مانا. یہ بات بار بار بولنے کی نہیں ہے، کیونکہ ہم اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بڑوں میں ہم ناپنا تولنے والا کام کریں. لیکن چونکہ کچھ لوگ گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں اس لیے بتانا بھی ضروری ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر سب سے اعلیٰ و افضل مقام. اتنی نیکیاں ان کے پاس تھی، اتنی نیکیاں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہیں اور ایسی بات چل رہی، ذکر چل رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، کھلا آسمان، ستارے چمک رہے تھے. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ یا ستارے کی گنتی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں، جس کی نیکیاں آسمان کی ستاروں کے برابر ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں صاحبزادی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوئے؟ بولیے، سسر ہوئے. اب جب انہوں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ہے نا اتنی نیکیاں کس کی ہیں رسول اللہ؟ اب سبھی حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا مقام کس کا ہے؟ وہ بیٹی بھی ہیں، ممکن ہے ان کے دل میں یہ بات نہیں ہوگی حضور تو میرے ابا کا نام لیں گے، یہ ابوبکر کی نیکیاں اتنی ہیں. تو حضور نے فرمایا اتنی نیکیاں عمر کی. کس کی ہے؟ حضرت عمر کی ہے. ماشاء اللہ، رسول اللہ پھر میرے ابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ میرے ابا والے صاحب کی نیکیاں کہاں گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی. قربان جاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ عمر کی ساری نیکیاں، عمر کی نیکیاں آسمان کی تاروں کے برابر ہیں اور عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر. یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. غالباً مولا علی شیر خدا ہی یہاں فرماتے ہیں کہ کاش ابو بکر اپنی میری پوری نیکیاں لے لو، مجھے وہ اپنی ایک نیکی دے دو. کون سی؟ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، جب کفار نے گھیر لیا تھا اور 40 کفار کی 80 آنکھیں ٹکی ہوئی تھی حضور کے دروازے پر، اب دروازہ کھلے گا رات میں اور حملہ کریں گے، شہید کر دیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بستر مبارک پر مولا علی کو لٹایا، چادر اڑا دیا اور دھول مٹی کنکڑ ہاتھ میں لیا، سورہ یاسین کے ہاتھیں پڑھ کر دم کیا اور یوں پھینکا، سب کے سروں پہ پڑتی گئی
اور سب کے سب اتنی دیر کے لیے سب کی آنکھوں سے روشنی غائب ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے گزر گئے، کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ اور جب نکلے آقا علیہ السلام پہلے سے ابوبکر صدیق کو خبر کر کے آقا نے رکھی تو وہ تیار تھے ساز و سامان لے کر، دونوں لوگ نکل گئے۔ لیکن جب پہاڑوں پر چڑھنا تھا اور چلتے چلتے قدموں کا نشان پڑ رہا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ دشمن تلاشتے ہوئے پیچھے پیچھے آئے گا تو قدموں کے نشان سے ڈھونڈ لے گا، ہم ادھر گئے۔ پہلے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے مبارک پہ بٹھا لیا۔ پوری امت میں کسی کو یہ مقام حاصل نہیں، اپنے کندھے مبارک پہ بٹھا لیا، پہاڑ پر چل رہے ہیں، زمین گرم ریت پہ چل رہے ہیں، پتھر پہ چل رہے ہیں، پاؤں مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے چلیو برداشت نہیں ہے، تکلیف برداشت نہیں ہے، پیر مبارک کا نشان پڑ جائے جس سے دشمن کو پتہ چل جائے۔ آپ نے کندھے پہ بیٹھا لیا اور کندھے پہ بیٹھا کر کے روایت تو میں آتا ہے کہ آپ کبھی ایڑے کے بل چلتے تھے، کبھی پنجے کے بل چلتے تھے، پورا قدم نہیں رکھتے تھے کہ پیر کا نشان کوئی پہچان سکے کون ہے۔ اس طرح آپ نے پہاڑ کی اونچائی تک چڑھے، غار کے اندر گئے۔ یہ فرماتے ہیں مولا علی کاش اگر تمہاری یہ ایک نیکی مجھے مل جائے، اس کے بدلے میں پوری نیکیاں میرے مل جائیں۔ کہ نبی کو اپنے کندھے پہ بیٹھا کے لے کے چلنا یہ کوئی معمولی نہیں، اور نبی کے لیے غار میں جا کر کے رہنا، دشمن غار کے دروازے پر جا کے کھڑا ہو جائے، اتنی بڑی قربانی دینا، پھر اللہ نے بچایا۔ کیسے بچایا آپ کو پتا ہوگا؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے کتنے لوگ کو پتا ہے؟ بس ٹھیک ہے، تو بتانا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے۔ 4 لوگ بس صرف پتا ہے۔ یہ مشہور واقعہ، سوچو ہم کتنے پیچھے ہیں، ہم کتنے پیچھے ہیں۔ جب غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ابھی غار کے باہر ہی تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے روک دیا اور کہا رسول اللہ پہلے میں اندر جاتا ہوں، کیونکہ ہزاروں سال پرانا غار ہے، پہاڑ کے اندر سانپ بچھو کیڑے بوڑے سب ہوں گے، پہلے جا کے میں صفائی کرتا ہوں۔ آپ گئے اندر، پہلے صفائی کی، سب کیا، اور جگہ جگہ سوراخ کی زمین میں دیواروں میں جو ہے، تو آپ نے اپنا امامہ پھاڑ کے، کبھی چادر پھاڑ کے، کپڑا پھاڑ کے آپ نے سوراخوں میں ڈال کے سب سارے سوراخ بند کر دیے۔ پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا، پھر بھی ایک سوراخ نیچے زمین میں باقی رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اب بلانے کے اندر تشریف لائے، آقا علیہ السلام صدیق بیٹھ گئے 4 زانو ہو کر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھ کر کے سو گئے۔ اب سو گئے، ایک سوراخ باقی تھا، سانپ بچھو کچھ بھی کر سکتا ہے، ہزاروں سال پرانا غار ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیر کا انگوٹھا اس میں ڈال دیا۔ کیا کیا؟ پیر مبارک کا انگوٹھا ڈال دیا کہ کچھ ہو تو نکلنے نہ پائے۔ اب ہزاروں سال سے ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، جس کو پہلے سے خبر ملی تھی کہ آخری نبی اس دار میں ایک دن آئیں گے، حضور کی انتظار میں زیارت کے لیے وہ سانپ بیٹھا ہوا تھا ہزاروں سال۔ اب جب سارے راستے اس کے وہ صدیق نے بند کر دیا، راستہ کھلا تھا، اس میں بھی آپ نے اپنا انگوٹھا مبارک ڈال رکھا۔ اس کو پتا تو چل گیا کہ جس کا میں انتظار کر رہا تھا ہزاروں سال سے وہ تشریف لا چکی ہے، لیکن اب باہر آ کے زیارت کروں تو کیسے؟ تو اس نے دھیرے سے حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے میں چاٹنا شروع کیا زبان سے۔ آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہے اندر، لیکن جب نبی کو خطرے سے بچانے کے لیے انگوٹھا ڈالا ہے تو اب نکالنے کے بجائے وہ پکڑ لگا کر نکلنے نہیں دوں گا تجھے، تمہیں ٹچ کرتا رہا، زبان سے ٹچ کرتا رہا، چاٹتا رہا کہ پتہ چل جائے، نکال لے انگوٹھا تو میں باہر آ جاؤں۔ نہیں مانے، نہیں ماننا، ادھر وہ عاشق ہے تو یہ بھی تو عاشق ہے۔ وہ اگر نبی کی دیدار کے لیے ہزاروں سال سے بیٹھا ہے، وہ بھی دوڑ رہا نکلنے کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی تو وہ ہے جو کہتے ہیں مجھے 3 کام سب سے زیادہ پسند ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی زیارت کرتا ہوں۔
تو جو اندر سے نکلنا چاہے وہ بھی زیارت کی تمنا رکھتا ہے، اور جو انگوٹھا لگا کے نکلنے نہیں دے رہا وہ بھی وہی ہے جو اپنے نبی سے سچی محبت کرتا ہے۔ دونوں عاشق ٹکرائے ہوئے ہیں۔ میں نکلنے نہیں دوں گا، میں نکل کے رہوں گا۔ بہت دیر تک چاہتا رہا لیکن صدیق اکبر نہیں نکالے، آخرکار مجبور ہو کر اس نے ڈس لیا۔ اب ہزاروں سال پرانا سانپ کسی کو ڈسے گا تو اس کا زہر کیسے کرے گا؟ خطرناک زہر اس کا جب چڑھا پورے بدن پہ پیر سے چڑھتے چڑھتے سر تک دماغ تک جب پہنچا، پورے جسم میں زہر پھیلا، اس کے زہر سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آنسو بہنے لگے۔ جب آنسو بہنے لگے تو آنسو کے قطرے ٹپ 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 نیچے گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گال مبارک بنا کر گرے، چہرے پر۔ حضور نے آنکھیں کھولی، ابو بکر کیوں رو رہے؟ وہ بکر کیوں روئے؟ یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس لیا۔ تو وہ بکر پیر نکالو، پیر انگوٹھا باہر نکال کے سڑسڑا کے صاف اور فٹ سے نبی کے قدموں میں جھک گیا، آقا کے قدموں میں جھک گیا۔ کہا یا رسول اللہ پہلے تو میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھے آپ کے غلام ابو بکر کو کاٹنا پڑا، میں کیا کروں، مجبوری میں کاٹا ہوں۔ اتنے برسوں سے میں آپ کی زیارت کے مشتاق ہو کر کے آپ کی زیارت کی اشتیاق میں بیٹھا تھا، آپ تشریف لائیں گے تو زیارت کروں گا، لیکن جب آپ تشریف لائے میرے سارے راستے یہ بند کر دیے، اور ایک راستہ کھلا تھا اسے بھی انگوٹھے سے بند کیا، مجبوراً مجھے کاٹنا پڑا، اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ اس نے معافی مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آقا نے جو بھی بات چیت کی وہ گیا ساتھ واپس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن نکالا، اپنا لعاب دہن خوب مبارک ہو بیٹھے نکال کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے میں جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں لگا۔ سبحان اللہ، آپ نے لگایا، پورا زہر ٹھنڈا ہو گیا، اتر گیا پورا بدن، زہر کا اثر اتر گیا۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت کو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی شہادت کا مقام دینا تھا، اس لیے جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس زہر کو واپس اثر انداز کیا، زہر پھر سے ابھرا، اور اس برسوں بعد یعنی پھر سے زہر ابھرا، اور اسی زہر کے اثر پہ پھر آپ کا انتقال ہوا۔ اس طریقے سے آپ کو حضور کے لعاب دہن کے صدقے میں زہر سے شفا بھی ملی، اور پھر اسی زہر کے ذریعے سے شہادت کا مقام بھی ملا۔ شہادت کا، کیونکہ زہر سے کسی کا انتقال وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہادت کا مقام ملا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے کوئی زہر پی لے، مر بھی جاؤ، چھٹی بھی مل جائے، شہید بھی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ رسول کے لیے جان دینے والوں کا شہادت کا مقام ملتا ہے۔ یا کسی نے آپ کو دھوکے سے معاذ اللہ زہر پلا کے مار دیا تو بات اللہ کرے، آپ خود زہر پی کر کے مرو گے، یہ تو خودکشی ہے، حرام ہے، بڑے اس کے عذاب اور بڑے اس کی جو ہے عتاب اور بڑی سزائیں بتائی گئی ہیں اس کی۔ اسلام میں سراسر یہ حرام ہے۔ اس جان کا مالک اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے، اس لیے کوئی بھی اپنی جان دینے کا اختیار نہیں رکھ سکتا ہے۔ جس کی ملکیت ہے وہ اس کا مالک ہے، جب چاہے گا واپس۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوگا تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ انا الیہ راجعون، ہم اسی کی ملکیت ہیں، اللہ کی ہی ملکیت ہے، اور اللہ کی طرف راجعون، لوٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ ملکیت اس کی ہے، جب چاہے گا واپس لے لے گا۔ ہمیں نہیں اس کو مار ڈالیں، اپنے آپ کو مار ڈالیں، اس جان کو ضائع کر دیں، کیونکہ ہماری نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ نے فقر میں فری میں لے لیا ہم سے، اس کے بدلے میں جنت دیا ہے، تب لیا ہے۔ اس جان کو اللہ نے ہم سے لیا ہے، کیوں؟ اس کے بدلے میں جنت دیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے صرف یہ شرط ہے، ایمان والوں کی جان اللہ نے خرید لی، اس کے بدلے میں جنت دے دی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان کو، مال کو کیا کیا؟ خرید لیا ہے۔
اور کس چیز کے بدلے خریدا؟ جنت کے بدلے خریدا. تو ہم جنت کے بدلے اللہ نے جان خریدی. جنت کے مالک ہیں, جہان کے مالک. انسان جس چیز کا مالک ہو اس کا ٹینشن لینا چاہیے, اس کی فکر کرنی چاہیے. صحیح ہے نا؟ ہم کس چیز کے مالک ہیں؟ جنت. لیکن ٹینشن کس چیز کے لیتے ہیں؟ بولیے, جس کے مالک ہی نہیں. دن رات 24 گھنٹہ بس اسی کا ٹینشن یہاں چلتا رہتا ہے. کتنے بجے کھانے جا رہے تھے کسی کے لیے, نہ جانے کہاں جا رہے تھے. اچھا, پھر اس جان کو نقصان جو تمباکو کھا کر, گٹکا کھا کر, بیڑی پی کر, سگریٹ پی کر, شراب پی کر, معاذ اللہ, اس جان کو جو نقصان ہو جاتے ہیں, بتاؤ تمباکو, بیڑی, گٹکا, سگریٹ, شراب, یہ سب سے جان کو نقصان ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیماریاں ہوتی ہیں, جان کو خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس جان کو جو خطرے میں ڈالتے ہیں نشے کی چیزوں سے, وہ بھی اللہ کی امانت کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, جس کی وہ مالک نہیں ہے. ملکیت اللہ کی ہے اور اس کو نقصان ہم پہنچاتے ہیں. ہماری ملکیت, ہماری جان نہیں, ہماری ملکیت کیا ہے؟ جنت ہے. اس کا ٹینشن ہو کہ وہاں سے جانے نہ پاوے, وہاں سے جانے نہ پاوے, کیونکہ بیچ میں لٹیرا بیٹھا ہوا ہے, بیٹھا ہے نا, بہکا کر کے جنت ہماری چھیننے کے لیے. تو میرے عزیز, بات آگے کا بتا دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے, بڑے سچے عاشق. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا ہوتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ رات کو گھر پہ نیند نہیں آتی, رات بھر گھر پہ نیند ان کو نہیں آتی, بس حضور کا چہرہ دیکھنا, حضور کا چہرہ دیکھنا ہے. گھر سے اٹھ کے چلے آتے, لیکن یہ نہیں کہ حضرت, او حضرت, وہ معاملہ نہیں. آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے ساتھ آپ کا جس کو چہری کہتے ہیں نا گاؤں میں, چوکھٹ پر اپنا سر مبارک رکھ کر کے یوں لیٹ جاتے ہیں. جیسے ہی آپ کا دروازہ کھولیں گے فوراً قدموں میں میرا سر ہوگا اور زیارت ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فجر کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے دیکھتے صدیق اکبر موجود ہے. صدیق, کیا ہوا ابو بکر؟ گھر نہیں یا رسول اللہ, نیند نہیں آ رہی تھی مجھے بستر پر, بس آپ کی یاد آتی تھی میں چلایا. یہ کہتے, اسے کہتے ہیں عاشق. یہ ہے عشق رسول, محبت رسول. جب اپنے نبی کی محبت میں انسان اس طرح تڑپتا ہے تو دنیا سے جاتا ہے تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے جانے کے بعد. بڑے عاشق رسول اور بڑی قربانیاں آپ نے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جب محبت کوئی کرتا ہے, عشق کوئی کرتا ہے, تو عشق محبت امتحان لیتا ہے. محبت بھی امتحان لیتی ہے, عشق بھی امتحان لیتا ہے کہ سچے ہو عشق میں یا جھوٹے ہو. صرف دعویٰ ہی عشق محبت کا. حضرت ابو بکر صدیق کی عشق نے بار بار آپ کا امتحان لیا, لیکن ہر امتحان میں وہ کھڑے اترے ہیں, کامیاب ہیں. جان, مال, عزت, آبرو, وقت, ساری چیزوں کو ہر وقت نبی کے لیے قربان رکھنے کے لیے تیار ہے. ہر چیز کو, جس چیز کی ضرورت پڑے گی نبی کے لیے سب قربان, سب قربان. آپ کہیں گے عزت سے بھائی کسی کو کندھے پہ بیٹھا کے ہاتھ پہ لے کے چلے گا؟ لوگ ابا کو بیٹھا کے شرماتے ہیں, ماں کو سر پہ بیٹھا لیا. میں ایک دن دیکھا یہیں پر اس علاقے میں ٹرک چلا رہا تھا, ایک ضعیف بزرگ تھے, آنکھ میں ان کے ڈنڈا تھا, اور آج تک تو کچھ کمر کی پیر کی بیماریاں بھی نکلی ہوئی کہ لوگ چل نہیں پاتے, تو ایسے ایسے دھیرے دھیرے اتنا چھوٹا چھوٹا قدم رکھ کے چلتے ہیں. تو ان کا کوئی خیال سے نوجوان لڑکا تھا, ان کے ساتھ میں بیٹھا ہی رہا ہوگا, وہ آگے آگے چل رہا تھا, سارا دے کبھی کبھی دیتا تھا کبھی نہیں دیتا تھا, وہ پیچھے پیچھے ڈنڈا چل کے بس یہ سمجھے کہ اتنا بھی دونوں پیر نہیں اٹھا پاتے تھے وہ بھی, جو ہے ایک پیر کے آگے دوسرا پیر رکھا ہے, بس ایک مشکل سے 4 انگل کے برابر پیر کھسک سکتا تھا ان کا, 4 انگل کے برابر. اتنا دھیرے دھیرے روڈ پہ چل رہے, دیکھ کر روح کانپ گئی. لیکن کم سے کم اولاد کو اتنا ہونا چاہیے کہ کچھ ایسے بوڑھے بھائی باپ کے لیے کچھ انتظام کر لو, گاڑی پہ بیٹھا دو, رکشے پہ بیٹھا دو, ٹیکسی پہ بیٹھا دو, نہیں تو مطلب گود میں اٹھاؤ, کندھے اٹھاؤ, کچھ تو کرو. میرے عزیز, یہ ماں باپ پھر بھی لوگ شرماتے ہیں.
لیکن قربان جاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اٹھا کر اس وقت لے چلے ہوں گے تو ان کے دل میں نہیں آیا ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہاں لوگ کیا کہیں گے، لیکن نہیں، انہوں نے نفس کی اس وسوسے کو نہیں سنا، بلکہ کہا لوگ کیا کہیں گے، یہ تو میری خوش نصیبی ہے، بختی ہے کہ اپنے آقا کو کندھے پہ بٹھا کے لے کے چلنے کا موقع ملا، اور کبھی اپنے نبی کے لیے مار کھائے، کبھی آپ نے گالیاں سنی، بڑے بڑے نقصان برداشت کیا آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی لوگ ٹوٹ پڑتے تھے کفار ماننے کے لیے، صدیق صدیق اکبر آگے آ جاتے تھے اور آقا کو ہٹا کر کے خود بھڑ جاتے تھے کہ لوگ مجھے مارے، لوگ مجھے مارے، حضور کو بچا لیتے تھے، خود مار کھاتے تھے، حال ہوتا تھا، منہ پھول جاتا تھا، آنکھ پھول جاتی تھی، اتنا زیادہ لوگ مارتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی بے ہوشی، نیند بے ہوشی کی بھی حالت رہے تو بھی آنکھ کھلے تو یہ نہیں کہ میرا سر پھٹ گیا، میرا منہ پھول گیا، میرا ہاتھ پہ لگ گیا، مجھے چوٹ لگ گئی، آنکھ کھلتی تو پہلا سوال حضور کیسے، حضور کیسے، اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا امداد کے لیے، اپنے گھر کی ساری دولت لا کر کے جمع کر دی، گھر کی جھاڑو تک نہیں چھوڑے، وہ بھی لا کر کے رکھ دیا دین کی راہ میں سب۔ تو میرے عزیز یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑا اعلیٰ مقام ہے، اب ان کی قربانیاں پھر انشاءاللہ اسی موقع پہ بیان کی جائیں گی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں سیکھنے سکھانے کی بھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہر تک کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر